السلام علیکم ناظرین، کورلس عثمان ایپیسوڈ نمبر 176 کے حوالے سے آج کے ہمارے موضوعات کچھ یوں ہوں گے کہ کیا البائے واقعی غدار ہے اور یہ منگولوں کا جاسوس ہے، اور اگر یہ منگولوں کا جاسوس ہے تو کیوں ہے، اور اگر وہ جاسوس نہیں ہے تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور ہم بات کریں گے حلیمہ خاتون کی کہ کیا وہ واقعی بالا خاتون کو پہچان چکی ہے کہ وہ اس کی ماں ہے، کیونکہ ٹریلر میں وہ اسے ماں کہہ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وبا کیا ہے، کیا یہ کوئی بیماری ہے یا زہر ہے، یہ سب ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، کورلس عثمان کی ایپیسوڈ نمبر 175 نے 6.99 کی ریٹنگ حاصل کی۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایک بڑی ہی زبردست ایپیسوڈ تھی۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 176 میں کیا ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان کے ہاتھوں ایلچی کی موت ہو چکی ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ کماندار بھی غصے میں آ چکا ہے، لیکن چونکہ وہ قائی قبیلے میں آیا ہے، لیکن اس نے اپنا غصہ وہاں پر دکھایا نہیں ہے۔ اب یقیناً آنے والا منگول نہ صرف ایک وحشی جانور کی طرح ہو سکتا ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی آدمی بھی ضرور ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت الحانی سلطنت کمزور ہے، تو اس لیے وہ نہیں چاہے گا کہ وہ عثمان بے سے کوئی ٹکر لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عثمان بے کی بیعت لینے نہیں آیا، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ سونا لینے کے لیے آیا ہے۔ اور سرحدی منگول زیادہ تر تب ہی آتے ہیں جب ان کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب ان کو سونے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو یہ بات عثمان بے بہت جلد ہی جان جائیں گے۔ اور ناظرین اکرام، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا البائے منگولوں کا غدار ہے؟ کیونکہ البائے ایپیسوڈ نمبر 175 کے لاسٹ پر منگول کمانڈر کے پاس جا پہنچا تھا، اور منگول علامت بھی اس کے پاس پہلے سے ہی موجود تھی۔ تو جس سے یہ بات ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے ہی منگولوں کے بیچ میں رہ چکا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ البائے منگولوں کے لیے کام کر رہا ہے، اور جو کہانی اس نے سنگورتم کی گھڑی ہے تو کیا وہ سب کی سب جھوٹی ہے؟ تو اس حوالے سے ہمارا یہ تجزیہ ہے کہ البائے ہرگز غدار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے جتنی بھی باتیں سنگورتم کے بارے میں کہی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ البائے آیا ہی منگولوں کی طرف سے ہے، یعنی کہ جب وہ منگولوں میں تھا تو اسے منگولوں کی طرف سے ہی یہاں بھیجا گیا۔ لیکن میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ وہ عثمان بے کا وفادار ہے، اور اس بات کا ناظرین ثبوت یہ ہے کہ جب خلیفہ حضرت کا وزیر آیا تھا تو اس کی جان خطرے میں تھی، تو اس وقت البائے نقاب پہن کر اس کی جان بچانے کے لیے گیا تھا۔ حالانکہ اگر اس نے اپنے آپ کو عثمان بے کے سامنے ثابت کرنا ہوتا تو وہ یہ سب کچھ بتا سکتا تھا، لیکن اس نے چھپ کر عثمان بے کی مدد کی تھی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ وہ پہلے سے ہی عثمان بے کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہ عثمان بے کے سامنے بھی بہت سارے کام کر چکا ہے۔ تو اس نے اس وقت وزیر کی جان اس لیے بچائی تھی تاکہ وزیر کی جان عثمان بے کے ذمہ نہ لگ جائے، بلکہ وہ تو منگولوں میں اسی وجہ سے داخل ہوا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جلدی منگول عثمان بے کے قبیلے کی طرف آنے والے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب البائے پہلے سے ہی کیسے جانتا تھا؟ تو اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ سنگورتم منگولوں کے درمیان میں ایک لمبے عرصے تک جاسوس بن کر رہا ہے، اور سنگورتم جب بھی کوئی معلومات حاصل کرتے تھے تو انہیں سفید داڑھی والے ہی معلومات دیتے تھے۔ یقیناً البائے بھی سفید داڑھی والوں کی طرف سے منگولوں کے درمیان میں جاسوس تھا، اور اس نے وہاں پر اپنے آپ کو یہی ظاہر کیا کہ وہ ان کا وفادار ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ قائی قبیلے میں آیا ہوا ہے منگول کمانڈر، تو اس لیے ظاہر ہے کہ البائے عثمان بے کے خلاف ہی بولے گا۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ البائے ظاہر میں تو منگولوں کے ساتھ ہوگا، لیکن اصل میں وہ عثمان بے کا ہی وفادار رہے گا۔ اور دوسری جانب چونکہ وبا پھیلی ہے، وبا پھیلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ صوفیہ ہے۔ صوفیہ نے جو دوا پلائی ہے حلیمہ خاتون کو، تو وہ حلیمہ کے ذریعے سب میں پھیل گئی ہے، اور سب سے زیادہ طبیعت خراب ہوئی ہے حلیمہ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حلیمہ کو بھی پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں، اور بالا خاتون نے حلیمہ کو گود میں لیا ہے، تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں یہ باتیں کر رہی ہے۔ لیکن ابھی تک حلیمہ خاتون کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ بالا خاتون اس کی والدہ ہے۔